الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالموں کا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کائنات کا رب ہے، وہی سارے جہانوں کا مالک ہے۔ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا فرشتے ہو یا دوسری ان گنت مخلوق جو سمندروں کے اندر، پانی کے اندر ہو یا پہاڑوں میں رہتی ہو یا زمین کی خاک میں یا آسمان کی ہواؤں میں یا آسمان کی سر بلندیوں میں رہنے والی تمام مخلوقیں سب محتاج ہیں، لیکن رب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہے، اسی کے حکم سے بارش برستی ہے، اسی کے حکم سے رات اور دن ہوتے ہیں، سورج اور چاند اس کے حکم کے نظام سے چلتے ہیں۔ اور جو پرابلم، جو بیماریاں آج گھیرے ہوئے ہیں امت مسلمہ کو، سارے مشرق اور مغرب سے لے کر شمال اور جنوب، دنیا کے کونے کونے سے لے کر ہر کونے تک، آج جو زیادہ تر بیماریاں جو انسان آج پریشان حال ہے، کوئی ہاسپٹل، کوئی کلینک، کوئی دواخانے، کوئی حکیم، کوئی طب اور کوئی بیمار کا علاج کرنے کی جگہیں خالی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں بچے، بوڑھے، جوان اور سارے ہر قسم کے لوگ آج ہاسپٹل کے دواؤں کے ساتھ لگ چکے ہیں، کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ شاید ہی کوئی گھر ہوگا جو میڈیکل کی دوا نہ کھاتا ہو، اللہ ماشاءاللہ جو گھر ایسا ہے جو کوئی دوا نہیں کھاتا ہو وہ اللہ کی رحمت سے بچا ہوا ہے، ورنہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ پریشانی، کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ حالات۔ آج پہلے کی طرح ڈیولپمنٹ بہت ہے، آج ہمارے پاس پکی دیواریں ہیں، پکے چھت ہے، گاڑیاں ہیں، گاڑی سٹارٹ کرنے کے ساتھ تیز رفتار سے جانے والی سواریاں ہیں، بلڈنگوں میں اونچائی کے لیے جانے کے لیے لفٹ ہے، ہوا آنے کے لیے پنکھے اور اے سی ہے، اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے موبائل اور ٹیلی فون ہے، یہاں تک کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری تک ویڈیو کال میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نعمتیں ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ کیا ہے؟ نعمتیں ہیں۔ اور آج سب سے زیادہ جو پریشان حال انسان ہے وہ نعمتوں کے چھین جانے سے ہے، جیسا کہ اچانک فائنانشیل پرابلم، اچانک بیماریوں میں مبتلا، اچانک اچھی خاصی فیملی میں ڈسپیوٹس، شوہر اور بیوی میں طلاق، اولاد اور ماں باپ میں نفرتیں، رشتہ داروں میں نفرتیں۔ آج کا عنوان ہے درس کا حسد۔ جادو جو ہوتا ہے کس بنا پہ ہوتا ہے؟ کس بنا پہ ہوتا ہے؟ جادو جو کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، اس کا مین ریزن ہے حسد، جیلسی، بغض، نفرت، جیلسی، انوی۔ صرف اس کی وجہ سے انسان ایک خود حسد کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر وہ دل کی تمنا پوری نہ ہوئی تو وہ سہارا لیتا ہے، کوئی
پری پلان کرتا ہے، کوئی رانگ پلاننگ کرتا ہے، اور کوئی جادوگروں کے پاس جا کر سامنے سے جو ہے کسی سے مقابلہ نہیں کر سکا، بات نہیں کر سکا، اس کے دل کی بغض نہیں نکال سکا، تو وہ جادوگروں کے پاس جا کر اپنی نفرت کا اظہار ایسے کرتا ہے، وہاں پر اس کے لیے جادو کرواتا ہے، شرک کر کے جادو کرواتا ہے، جس کی بنا پر انسان کے اچھے خاصے حالات مشکل میں آ سکتے ہیں، تکلیف میں، بیماریوں میں، اور الگ الگ پرابلم میں ہو سکتے ہیں۔ اور نظر بد وہ چیز ہے جو ایک عام نظر ہو، جیسا کہ کوئی چیز اچھی لگے، پسند آئے، اچھی لگے، جس پر انسان ماشاءاللہ نہ کہا ہو، برکت کی دعا نہ دی ہو، تو اس کو نظر لگ سکتی ہے، اور وہ نظر اس کو نقصان دے سکتی ہے صحت کے حساب سے، یہاں تک کہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور اگر حالات پہ، مال پہ، گھر پہ یا بزنس پہ لگی ہو تو وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ نظر کے اندر جب حسد آ جاتی ہے، یعنی جو حاسد ہوتا ہے اس کی جو نگاہیں ہوتی ہے، وہ نگاہیں عام نظر سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ جیسا ہم اور آپ ایک دوسرے کو یہاں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اپنی نظروں سے نہ کوئی کنیکشن ہے نہ کچھ ہے، لیکن جو شعاعیں ہیں آنکھوں سے نکلتی ہوئی، وہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا کچھ نظر آ رہا ہے بیچ میں؟ نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن جو وائرلیس جو ریس ہے، وہ ریس کے ذریعے سے ہم کو آنکھوں کے ذریعے جو ایلیوژن اور ہمارے آنکھوں کے روشنائی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ہم دیکھ سک رہے ہیں۔ ایسے ہی جو نظر، ہم جو چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ بیچ میں کوئی آرٹ نہیں لیکن نظر آ رہی ہے، ایسے ہی نظر بد، حسد کی جب نظر بد ہوتی ہے، وہ اس کے اندر سے ایک زہر نکلتا ہے، ایک ایسا وائرس نکلتا ہے، ایٹ اے ٹائم انسان کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سارے چیزیں، جادو ہو، نظر بد ہو، حسد ہو یا جن لگنا ہو، یہ سارے چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم جب تک نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کیوں حکم دے گا ایسے چیزوں کے لیے؟ نظر تو بری چیز ہے، حسد بری چیز ہے، جادو بری چیز ہے، کیوں اس کا اثر ہوگا؟ اس لیے اثر ہوگا کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر جنت کی پلاٹنگ کرنا ہے، یہاں پر بیٹھ کر جنت کی کنسٹرکشن، ہمارا جو زمین ہے وہاں پہ اس کا اسٹرکچر بنانا ہے، اس کا فاؤنڈیشن یہاں بنانا ہے۔ اس لیے جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ آج ہم ایک روم بنانے کے لیے ساری زندگی محنت کرتے ہیں، ساری زندگی، روم میں کبھی خراب ہو گیا، کریک آ گیا، کبھی یہ آ گیا، کبھی جپسم کرایا، کبھی وہ چکنا کروانے کے لیے الگ الگ، کبھی یہ کمی ہو گئی، کبھی وہ کمی ہو گئی، پھر کچھ سال گزرنے کا پھر کلر کا پرابلم۔ لیکن جنت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ جنت ایسی نعمتوں والی جنت ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی نے گمان کیا، لیکن اللہ نے قرآن اور سنت کے اندر اس کی نشانیاں بتائی۔ ایسی نشانیاں ہیں، بتایا کہ اس کی جو دیواریں ہوں گی، وہ دیوار کی جو اینٹ ہوگی، دیوار میں جوائنٹ کرنے کے لیے اینٹ ہوتی ہے، وہ اینٹ ایک سونے کی ہوگی تو ایک چاندی کی ہوگی، اور اس کا جو جوائنٹ ہوگا سیمنٹ وغیرہ، گارا مٹی، وہ جو ہے مسک اور عنبر سے ہوگا، مسک اور عنبر۔ اور وہ سونا جیسا ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں 22 کیرٹ 24 کیرٹ، دیکھ کر اس کی کوالٹی، اس کا ریٹ ہوتا ہے، گلف کا ہے تو زیادہ ہوتا ہے، لوکل ہے تو الگ ہوتا ہے، مکس الگ ہوتا ہے، پرسنٹیج الگ ہوتا ہے، لیکن وہاں کوئی پرسنٹیج مکس نہیں ہوگا۔ وہ ایسا سونا ہوگا جو شفاف، آگے پیچھے کا نظر آئے گا، اتنا صاف ہوگا۔ اور جنت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو
ایسا کیریکٹر دے دیں گے، وہ دل میں تمنا کرے گا، اس کو وہ چیز حاضر ہو جائے گی سامنے۔ آج ہم ایک موبائل لینے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ایک کوئی پروڈکٹ لینے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ ایگزامپل، رمضان آئے گا تو گھر والے فکر کرتے ہیں اب رمضان کی تیاریاں کرنا ہے، اتنے خرچے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، افطاریوں کا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ گھر میں شادی کا معاملہ آ گیا، اس کی فکر ہوتی ہے، اتنے خرچے، اسٹرگل، یعنی بتانے کا مقصد ہے اسٹرگل، نعمتوں کے لیے اسٹرگل۔ لیکن اس کے برعکس اپوزٹ ڈائریکشن میں حاسد ہوتا ہے، حاسد ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ آج ابلیس کے لشکروں سے زیادہ شیاطین انسان کے اندر بس چکے ہیں، ہے تو بنی آدم مگر اولاد ابلیس بن چکے ہیں۔ کیوں؟ ابلیس کی حرکتوں پہ چل کر وہ راستے اختیار کر چکے ہیں جو حسد، نفرت، بدلہ اور میں بہتر ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، سامنے والا کچھ نہیں ہے، میری بات ہی سچ ہے، سامنے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہوا پرابلم تو بلیم، تہمت لگانا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا۔ پھر اس کے علاوہ بدلہ لینے کی آگ، پھر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو میں تو ہوا نا، میں ذلیل ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اگر انہیں میرے کو مشورہ نہیں دیتا تھا تو آج میری یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ جیسا میں حال میں پہنچا اس کو بھی پہنچاؤں گا۔ یہ کیریکٹرز کس کے ہیں؟ بتانے کا مقصد ہے ابلیس کے کیریکٹر ہے۔ ابلیس جس کو محققین نے کہا کہ ابلیس کا نام جنت میں عزازیل تھا، جو جنت میں جنات کا جو ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا، وہ نیک تھا، وہ جنتوں میں فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا۔ علماء بتاتے ہیں کہ بہت معزز تھا وہ، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا، سب سے پہلے اس کے دل کے اندر کیا آئی؟ جیلسی آئی، جیلسی، حسد۔ سب سے پہلے ابلیس کے اندر جیلسی آئی، دل میں سوچا کہ کوئی تو خاص چیز ہوگی جو میرے سے بہتر بن رہی ہے، کیا ہوں گی، فکر ہو گئی اس کو۔ اس کے بعد سب نظام بننے کے بعد اللہ نے سب کو حکم دیا، فرشتوں کو، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کے اندر ذکر ہے آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ کیا بتایا قرآن میں؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ کیا کیا؟ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، کیا کیا؟ تکبر کیا اس نے، تکبر، ایگو، ایٹیٹیوڈ۔ وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ کرنے کے بعد کافروں میں سے ہو گیا، اس کے بعد اس کے اندر ذہن میں میرا حال ہوا تو اس کا بھی کروں گا، وہی پلاننگ کرا۔ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ جنت میں رہو، آرام سے کھاؤ پیو، سکون سے رہو، مگر فلاں یہ درخت ہے، وہ درخت کے پاس مت جانا، وہ درخت کے پاس مت جانا، وہ پھل نہیں کھانا۔ لیکن ابلیس پلاننگ کر کے داخل ہو گیا جنت میں۔ علماء بتاتے ہیں فرشتوں کی شکل میں آ گیا، آ کر کہنے لگا اے آدم، یہ جو درخت ہے اگر کھائیں گے تمہاری عمروں میں ہمیشہ موت نہیں آئیں گی، الگ الگ وسوسے ڈالنے لگا، اور تم شکر کر سکتے اللہ کا، الگ الگ وسوسے ڈالنے لگا۔ آدم علیہ السلام کھا لیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے جو کہا جاتا ہے خطا کا پتلا ہے۔ تو وہ کھا لیے، کھانے کے بعد پیشی ہوئی، عدالت ہوئی اللہ کے پاس۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو، سب کو جب پیشی کی، اس کے بعد کہا کہ آدم علیہ السلام کو جب بنانے کے بعد جب سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا،
اللہ نے پوچھا کہ ایسی کیا چیز تھی جو تجھ کو جس نے روکا ہے، کیا چیز تھی آخر؟ تو اس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یعنی آدم۔ کہا کہ میں آئی ایم دا بیسٹ، میں بیسٹ ہوں، میں اوپر جانے والا ہوں، یہ زمین کی خاک ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی، جس آج انسانوں میں ہمارے اندر بھی ایٹیٹیوڈ اور ایگو پایا جاتا ہے۔ تو کہا، اس کے بعد یہ پلاننگ جب کہ پھل کھا لیے سب ہو گیا، جب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دنیا میں رہو آدم علیہ السلام کو، اب یہیں پر تمہارا ٹھکانہ ہے، یہیں پر تم کو اس کی سزا بھگتنی ہے، تمہاری نسلوں کو سزا بھگتنی ہے۔ اور شیطان کی بھی حاضری ہوئی، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن تک یوم جزا کا دن ہو، یوم حساب کا دن ہو، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی، مگر میرے مخلص بندے تیرے چنگل میں نہیں آ سکیں گے۔ تو آج جو دور میں گزر رہے ہیں فتنوں کا دور ہے، آج حسرت عروج پر ہے، شیاطین جنات وغیرہ وہ کم وسوسہ ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ انسان اس کی لپیٹوں میں زیادہ آ چکا ہے، حسد کی لپیٹوں میں، یعنی اپنے آپ کو پیدا ہوئے تھے آدم سے اور باپ کا نام لگا لیا ابن ابلیس، ابلیس کی اولاد، شیاطین کی اولاد۔ تو یہ حسد ایسی چیز ہے جو پہلے تو حاسد کو جلاتی رہے گی، جو وہ حسد کرے گا کہ آپ کا نقصان ہو جائے، آپ کی زوال ہو جائے، آپ کی نعمتوں کو ختم کر دوں یا ختم کرتا ہوا دیکھوں، وہ اندر اندر جلتا رہتا ہے، خود جلتا رہتا ہے حسد کی آگ میں۔ سب سے پہلے اس کو وہی حسد اس کو جلاتی رہے گی، خود کو ایک اندر تڑپتا رہے گا۔ لیکن جس پر حسد کا اثر ہوا، جیسا کہ ہم اور آپ ہیں، اگر ہم پر کسی نے حسد کی، ہم اتنے تکلیفوں میں رہ کر بھی ہم مسکراہٹوں سے رہے، دشمن کے سامنے مسکرا کر ملے، اس کے لیے وہ ایسی تلوار بن جاتی ہے، ہماری ضرب مسکراہٹ بغیر ویپن کے اس کو شکست دے سکتی ہے۔ ایک مسکراہٹ اس کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اس کا مشن فیل ہو رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے امتحان آیا، فائنانشل پرابلم آئے، حالات خراب ہوئے، بیماریاں ہوئے، الگ الگ پرابلم آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہے یا میرے رب یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے اور میں تیرے ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں، الحمدللہ۔ تب کیا ہوگا؟ حاسد کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا۔ تکلیف، امتحان یہ تو دنیا میں ہے آلریڈی۔ تو اس میں جیسا حسد سب سے پہلے ابلیس نے کی، اس کے بعد واقعات میں، نبیوں کے واقعات میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنے والد کو سنایا، یعقوب علیہ السلام کو، کہا کہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین، کہا کہ اے میرے والد میں نے خواب دیکھا ہے، سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد نے کہا، نصیحت کی والد نے، یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیحت کی؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا کہ یہ خواب بھول کر بھی اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ کون سے؟ ایک بلڈ ریلیشن، سگے بھائیوں سے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا کہ انہم یکیدوا کیدا، کچھ آیت ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ آیت اللہ نے قرآن میں
کھول کھول کے بتایا، حسد کے بارے میں، نظر بد کے بارے میں، جن جادو، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سب بتایا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے قرآن میں جو ہر کسی کی آنکھیں کھول سکتا ہے۔ کیا کھولے گا؟ وہ یہ کھولے گا کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم نے کس کا کیا بگاڑا، ہم نہ کسی کو تکلیف پہنچانے والے، ہمارا دل صاف، ہر ایک کے لیے اچھا سوچنے والے، اچھا کرنے والے، لیکن ہم کو کیوں تکلیف نے آ گھیرا؟ اس لیے کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے، دارالامتحان۔ کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کو یہ قصہ مت سناؤ، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ علماء بتاتے ہیں، مفسرین، محققین، کہ انسان جو اپنا بلڈ ریلیشن ہے یا اپنا ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے، اس کے اندر برائی نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں شیطان اس کے لیے حسد پیدا کرتا ہے۔ اور وہ والد کی جو بات تھی سچی تھی، کیونکہ بھائیاں واقعی میں ریئل میں جیلسی کرتے تھے۔ جتنے بھائی تھے وہ جیلسی کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، اور پلاننگ کی، کس کی؟ ابلیس نے جو وسوسے ڈالے، وہ رانگ پلاننگ کی کر کے والد کو جھوٹ کہا کہ ہم شکار کو جا رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے جائیں گے، چھوٹے بھائی کو لے کر جائیں گے، ان کا بھی دل بہلے گا اور ہم حفاظت کریں گے، آپ بے فکر رہیے اپنے بھائی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بے فکر رہیے، ہم بھی آپ کی اولاد ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، آپ فکر مت کریں۔ آخر کار والد نے مان لیا، ٹھیک ہے چلو، یوسف کا دل بہلے گا۔ یوسف کو بھائیوں نے لے کے گیا، پلاننگ کے مطابق شرٹ نکال دیا، نکال کر کنویں میں پھینک دیا۔ سگے بھائی کو، چھوٹے سگے بھائی کو، ایک ماں باپ کی اولاد کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھینک کر اس کے بعد ایک جانور کو ذبح کیا شکار کر کے، اس کا خون قمیص کو لگا دیا، یعنی شرٹ کو لگا دیا۔ لگا کر جب واپس آئے بعد میں تو والد نے دیکھا چھوٹا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے تمہارے بھائی؟ لے کر گئے تھے۔ تو ایکٹنگ کر کے، یعنی مگرمچھ کے آنسو دکھا کے کہا کہ ہم تھوڑا غفلت میں رہ کے یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ تو کیا کیا بھائیوں نے؟ کیا کیا؟ حسد کی وجہ سے موت کی پلاننگ کی اپنے بھائی کی۔ یہ سگے بھائیوں کا ہے، تو پھر رشتہ دار اور خاندان، قبیلے، کنبے کا کیا حال ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ تو دور کے رشتہ دار ہیں۔ تو حسد ایسی چیز ہے، انسان کو کوئی بھی کرائم کرا سکتی ہے، کوئی بھی کرائم۔ مسلمانوں میں تو ہے ہی، کافروں میں تو اور عام ہے، کیونکہ کفار مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ جو آج سارے دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ ایک ہی ریزن ہے، حسد، صرف حسد ہے، کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے ایک کلمے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ حسد شیطان نے ڈالی ان کے اندر۔ پھر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ بھائی کو جب ڈالا گیا، محققین اور علماء کرام بتاتے ہیں اللہ نے حفاظت کی کنویں میں یوسف علیہ السلام کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمہارے مکر کتنے بھی مکر رہنے دو شیطان کے، شیطانی، اللہ کا مکر بڑا ہے۔ اللہ از دا بیسٹ پلانر، اس کے علاوہ کوئی پلانر نہیں ہے، اس کے جیسا بیسٹ کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جیسا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کام نہیں کر سکی، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو پانی ڈبا نہیں سکا. وہاں پر فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی. ایک قبیلہ گزرا وہاں سے، قبیلے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے جب ڈول ڈالا تو پھر اللہ کی قدرت سے ڈول میں یوسف علیہ السلام آ گئے. کھینچا دیکھا تو یہ تو خوبصورت بچہ ہے، بہترین دام میں بیچ سکتے. پہلے انسان کو غلام بنا کر بیچا کرتے تھے. لیا مصر کے بازار میں لے کر گیا، جا کے وہاں پر یوسف علیہ السلام کو فوڑ سے بیچ دیا نبی کو. بیٹے کس کے تھے؟ نبی کے، اور وہ بھی نبی. بیچ دیا. اللہ نے دیکھو کیسا بتایا، جو قرآن کی آیاتوں میں بتایا ہے. قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء قل اللہم مالک الملک. کیا ہے قرآن کی آیت؟ سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران کی آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ ہمارا جو رب ہے وہ ساری ملکیتوں کا مالک ہے. دعا بھی ہے اس میں قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، اور تو ہی ہے جو سب کو عزت دینے والا ہے. پھر بتایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے تو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اس کے بعد بتایا بیدک الخیر، اسی کے ہاتھوں میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اپنی قدرت سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں بولی لگائی. پھر وقت جب گزرا تو مصر کے بادشاہ بنے، مصر کی سلطنت ان کے ہاتھوں میں آئی. بھائیوں نے ایک ٹائم حسد کی تھی، اللہ نے موت سے زندگی کو نکالا. یعنی موت کا تھا نا کنواں، چھوڑ دیتے تو انسان معمولی کار میں بچہ بند ہو جائے 2 گھنٹے 4 گھنٹے سانس رک کے مر جاتا ہے. سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، کوئی کار میں بچے مرے، اکثر کیسز ہوتے ہیں. تو پھر کنویں کے اندر گہرائی میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت کی. اللہ نے موت سے زندگی کو نکالا. وَيَخْرِجِ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ نکال سکتا ہے اپنی قدرت سے. نکال کر جب آگے ہوئی وہاں پر بھی تہمتیں لگی. ایک وقت گزرا، یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے، بغیر کرائم کے جیل میں گئے. اس کے بعد ٹائم گزرا سارا نظام چینج ہوا. مصر کی سلطنت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی. پھر بعد میں کیا ہوا، جو بھائیوں نے حسد کی تھی وہ بھائی جب مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. علماء تفصیل سے بتاتے ہیں وہ چیز. اور انہوں نے اتنے حالات ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا بھائیوں کو. اللہ نے قرآن کھول کے بتا دی، کھول کے اس میں بتایا. آج امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹنے والے کیا کہتے ہیں کہ قرآن ہم اور آپ کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے قرآن پڑھنا سمجھنا. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو آسان سے آسان کر دیا، ہے کوئی جو اس کو سمجھے. بار بار اللہ نے کہہ دیا. سورہ فاتحہ ایک سورہ ہے، ہر کوئی نماز میں پڑھتے ہیں نا. کیا سورہ فاتحہ نہیں سمجھتے کوئی؟
نہیں سمجھ سکتے؟ سمجھ سکتے نا؟ ایک عام انسان بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ جب سمجھ سکتا ہے انسان تو قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سائن بورڈ ہے قرآن کا، اوپننگ آف بک، افتتاح۔ اس کے بعد قرآن، اس کے اندر واقعات ہیں، نبیوں کے واقعات، جو لوگوں پر انعام ہوا ان کا ذکر ہے، جس پر عذاب اور عتاب ہوا اس کا ذکر ہے، اور کیسا انسان لوٹنا چاہیے اللہ کی رحمت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ رقیہ شرعیہ، رقیہ یعنی دم کرنا، دم کروانا، علاج، لیکن روشنی کس کی؟ الشرعیہ، شریعت کی روشنی میں۔ شرعیہ کیا ہے؟ منہج السلف، قرآن اور سنت اور صحابہ کا طریقہ۔ قرآن، سنت، صحابہ کا طریقہ۔ قرآن یعنی قرآن پڑھ کے دم کرنا، سنت یعنی طب النبوی، شہد، کلونجی، زیتون، جو طریقے ہیں طب نبوی کے، سنت کے، وہ طریقہ کس کا؟ صحابہ کا، صحابہ اور سلف صالحین، علماء اکرام کا۔ جو بتایا، جو جائز ہے وہ کیا جائے، جو نہیں بتایا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی ہے رقیہ شرعیہ۔ تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ مریض ہیں تو ہم کو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو حسد سے صاف کریں۔ ہم کسی کے لیے سونے سے پہلے کینہ اور کپٹ اور بغض نکال کر سوئیں، کیونکہ پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ صبح اٹھیں گے یا پھر رات میں ہی 2 بجے اعلان ہو جائے گا مسجد میں فلاں بن فلاں جو ہے انتقال ہو گیا، نماز جنازہ فجر کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے نا، کبھی کبھی اس کا بھی موقع نہیں ملتا۔ کورونا میں تو کئی کیسز ہوئے، لوگ اپنے سگے بھائی کی موت میں نہیں گئے ڈر کی وجہ سے، موت کا ڈر۔ آخری بات یہ بتاتا چلوں، حسد کو اپنے دل میں سے بھی نکالیے اور دوسروں کے لیے بھی مت رکھیے۔ ہم حسد سے صاف ہو جائیں گے، پھر اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ ہمارے تکلیفوں کو آسان کرے گا، اور اس کے بعد ہمارے پریشانیاں آسانی سے دور ہوں گے۔ نعمتوں میں آنا جانا ہے، جیسا لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ مثال دیتے ہیں، پیسہ اگر ہے کرنسی، سب کہتے ہیں کہ پیسہ کیا ہے؟ ہاتھ کا میل ہے، آج یہ ہاتھ میں ہے کل کسی کے ہاتھ میں ہے، نہیں ہے، میل ہے پیسہ۔ یہ کپڑے، یہ گھڑی، اگر انگوٹی ہے، سونے کا دانت اگر دانت میں ہے، آنکھ بند ہو گئی، روح نکل گئی، ہتھوڑی مار کے دانت نکال کے ورثہ میں بانٹیں گے۔ انگلی میں سے اگر انگوٹھی نہیں نکلے گی تو انگلی کٹ کر کے نکالیں گے۔ کفن اگر اعمال اچھے ہے تو سلامت رہے گا، اعمال اچھے نہیں ہے تو کفن جسم کے ساتھ وہ بھی گل جائے گا۔ کس بنا پہ حسد کریں گے ہم لوگ؟ ایسی کیا چیز ہے جو حسد کرنے کے لائق ہے؟ ہاں، ایک حسد جائز ہے، ایک حسد جائز ہے، وہ حسد ہے علم کی۔ علم میں حسد کریے کہ میں جو ہے اس سے آگے جاؤں گا، میں اس سے زیادہ قرآن میں آگے جاؤں گا، دین میں زیادہ جاؤں گا، علم حاصل کروں گا، اس میں جیلسی کریے، جائز جیلسی، جائز۔ جادو اگر کرنا ہے تو جائز جادو کریے۔ کیسا جادو؟ آپ قرآن پڑھو تو دلوں کو متغیر کر دے، دلوں کو اتنا کھینچ لے کہ آنکھ میں سے آنسو نکل جائے، اتنا ایموشنل کر دے، خود بھی تدبر کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ قرآن اگر پڑھ رہے ہیں، ایک آیات اتنا کنیکٹ ہو جائیے اللہ سے، ایک جادو کے قسم کی آواز ہو جائے ہماری، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمت دی تھی آواز کی۔ اللہ ہمیں وہ جنت میں وہ آوازیں نصیب فرمائے جو آج قرآن کی قرات کرتے ہیں قاریاں، ایسے سے قرات کرنے والے دل ایک دم ایسا کھینچا چلا جاتا ہے، سننا 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 کرنا دل کرتا ہے۔ اب دنیا کی کوئی موسیقی، کوئی میوزک، کوئی اسٹائل ایسا لا ہی نہیں سکتی جو قرات کی قرآن ہے۔ قرآن کی جو قرات ہے، آواز ہے، اس کے جو آواز میں جو کشش ہے، جو میگنیٹک پاور ہے، وہ کوئی چیز میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے رقیہ شرعیہ جو طریقہ ہے وہ بھی قرآن کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ قرآن کو شفا بنایا، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن جج کرنے والی کتاب ہے، قرآن وکیل ہے،
قرآن ہماری نگہبان ہے، قرآن ہماری محافظ ہے۔ کہاں؟ قبر میں، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی۔ موعظتین سورہ فلق سورہ ناس کہاں پر ہے؟ قرآن میں۔ یہ قرآن ہے نا، موعظتین قرآن میں ہے نا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئے، وہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے۔ یعنی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آخری زندگی کے لمحات تک دم کر لیا کرتے تھے۔ جب کمزور ہو گئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے دم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برکت کے لیے سینے پہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ موعظتین، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، روایتوں میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی شیاطین بھاگ جاتے۔ الگ الگ روایتیں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو قرآن آل ان ون ہے، آل ان ون، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے شروع کرتے ہی کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہہ دیا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کر سکتے ہیں شک اور شبہ؟ 73 فرقے ہیں، فرقوں میں رہ کر بھی کیا کوئی قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حسد سے بچنا ہے تو اپنے سب سے پہلے خود اپنے دلوں کو صاف رکھیے، پرسنٹیج میں کمی آئے گی حاسدوں کے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے مطابق بتایا گیا اگر کوئی نعمت ہمارے پاس آئی، جیسا کہ کوئی قیمتی چیز، فوراً ہی سب کو بتائیے مت۔ یہ دیکھو خوشی سے بتا دینا ہم لوگ یہ موبائل لیا، یہ موبائل لیا، یہ لیا، یہ لیا، یہ لیا، آپ کو نہیں معلوم سامنے والا حسد کرنے والا ہے۔ 2 دن میں موبائل سلپ ہو کے ڈسپلے خراب، موبائل خراب، سب خراب۔ ایسا ہوتا ہے اکثر، کیونکہ نظر بد جو ماشاءاللہ نہیں بولتا، برکت کی دعا نہیں دیتا، وہ نظر بد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو۔ چھپایا کرو کا مطلب ہے حفاظت کرو، یہ نہیں کہ کنجوسی اور بخیلی کرو۔ مثلا 4 چیزیں ہیں، چاروں کو بھی چھپا رہے ہیں، کسی کو ہیلپ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن جو ایسی نعمت ہم کو جو خدشہ ہو کہ دوسروں کو بتانے سے نقصان ہو سکتا ہو، بے شک اگر ہمارا دل صاف ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھے لوگ ہیں، پوری دنیا اچھی ہے، لیکن آپ کو اور ہم کو نہیں معلوم ہماری کنگھی کے بال کنگھی میں پھنسے ہوئے لے کے جا کے آپ پر جادو کرانے والا ہمارے گھر میں سے نکلتا ہے۔ ہم اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہمارے ناخن کہیں کٹے ہوئے ملتے ہیں تو وہ ناخن کے اوپر لے کر جادو کروا سکتے ہیں۔ ہمارا آپ کو نہیں معلوم واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا یا پھر فوٹو پوسٹ کرتے ہیں، وہ فوٹو کو لے کر جادو کروایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کی ماں کا نام اگر کسی کو بتایا، وہ ماں کا نام لے کر جادو کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا کپڑا، کوئی چیز پسینہ لگا ہوا، جیسا کہ ٹیشو ہے، یہ ٹیشو ہاتھ میں ہے، ہاتھ کا پسینہ اس کو لگا ہوا، اس پر لے کر جادو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو راستے میں چھنک کر جادو کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پانی ہو، کوئی چیز ہو، لکوڈ ہو، کوئی دانے ہو، اس پہ منتر پڑھ کے راستے میں چھنک دیا جائے گا، سیر مرشوش کہتے ہیں اس کو۔ یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ حسد کی بنا پر۔ اگر یہ سب چیزوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اذکار، اگر آپ حفاظت میں رہنا چاہتے ہو، کوئی اسپیشل نہیں ہے، کوئی اتارا چڑھاوا بھلاواں، کالی ڈوری، کالا بکرا، کالی مرغی، خرگوش، بلی، کتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ 7 قسم کے فروٹ، نہ 7 قسم کا بولی کا پانی، یہ کچھ نہیں ہے، سب بن گھڑت چیزیں ہیں۔ نہ ناریل، نہ کانٹے والی لکڑی، نہ شیر کے ناخن، نہ ریچھ کے ناخن، نہ ریچھ کے بال، کوئی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حسن المسلم کا تحفہ علماء کے ذریعے سے دیا ہے، علماء کے ذریعے سے ہم کو یہ دیا ہے۔ حسن المسلم، حسن کا مطلب ہے پروٹیکشن، مسلم یعنی مسلمانوں کی پروٹیکشن، اور اسی لیے اس کو انگلش میں جو ٹرانسلیشن کیا ہے وہ کیا رکھا ہے نام؟ فورٹریس آف مسلم۔ فورٹریس یعنی قلعہ، قلعہ مضبوط ہوتا ہے نا، قلعے کا دروازہ توڑنے کے لیے بڑے بڑے صاروخ مارے جاتے ہیں،
مگر مضبوط ہوتا ہے، جتنا مضبوط ہوگا اتنا. لیکن یہ قلعہ کس کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے؟ فرشتوں کی حفاظت سے. فرشتے جو ہم کو نظر نہیں آتے، جیسے شیطان ہمارے لیے نقصان دینے کے لیے ہے لگا ہوا، رائٹ سے لیفٹ سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے نظر نہیں آتا، ایسے ہی فرشتے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا قرآن میں؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر جاندار کے ساتھ محافظ مقرر کر دیا. فرشتے اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں انسانوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے اشرف المخلوق، سپیریئر ہم لوگ ہیں. آج ورلڈ میں سپر پاور ایک کنٹری کو کہتے ہیں، اور انسان میں دنیا میں قیمتی امریکن کو کہا جاتا ہے. لیکن سارے انسانوں کا اگر نظام کی ریسرچ اگر نکالی جائے تو سب سے قیمتی ہے مسلمان، اور آج سب سے سستا اس کا خون ہو گیا. تو یہ قیمتی ہے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. علماء کرام بتاتے ہیں صحابہ سلف صالحین یہی اذکار کے ذریعے حفاظت کیا کرتے تھے. کچھ دنیاوی طریقے کی بات میں مثال دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ ایک سیریل چل رہا ہے جس کے اندر تھوڑا صوفیزم بھی ہے، لیکن حکمت عملی بتائی گئی ہے، ارطغرل. اس کے اندر بتایا گیا یہود اور نصارہ کس طرح مسلمانوں کے لیے سازشیں رچتے ہیں، جادو کر کے، جادو زہر کے ذریعے، جادو کے ذریعے، الگ الگ ذریعے کرتے ہیں نا. وہ جادو آج بھی مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے. ڈالر کے اوپر جادو ہے، معلوم ہے آپ کو؟ US ڈالر کے اوپر، انٹرنیشنل کرنسی کے اوپر، اس پر بلیک میجک ہے. بلیک میجک کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے اوپر آپ دیکھو ڈالر کے اوپر پیرامڈ بنی ہوئی ہے. پیرامڈ کہاں پر ہے؟ ایجپٹ، مصر میں. لیکن ہے کس پر نشان؟ کس پر ہے؟ ڈالر کے اوپر. کیا پھر اس کا کنیکشن ہوگا؟ وہ ہے ایلومیناٹی کہتے ہیں اس کو. ایلومیناٹی کیا ہے؟ دجال کی پوجا کرنے والوں کی ایک جنریشن ہے جو وہاں پر جمع ہو رہی ہے. اس میں مسلمانوں سے بھی جا رہے ہیں لوگ، یہود سے، نصارہ سے، ہندو سے، الگ الگ مذہب سے اپنی سول کو، اپنی روح کو قسم کھا کر بیچ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے یہ روح کو بیچ دیا، ہم اسی کے مطابق یہی مشن پہ کام کریں گے. جیسا کہ ایک آ رہا ہے نا ایک آنکھ کا سیریل بگ باس، وہ بھی ایلومیناٹی کا سسٹم کا ایک حصہ ہے. گلوبل، ہر جگہ، ہر طبقے میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں. پہلے لمیٹڈ تھے، اب ان لمیٹڈ ہے. اسی لیے دجال جب نکلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تمام امتوں کے نبیوں نے اپنے امتوں کو ڈرایا دجال سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا اور حکم دیا کہ دجال کا ذکر کرتے رہو تاکہ ہمارے لوگ آگاہ رہیں. اس لیے کہا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیاتیں، یا علماء بتاتے ہیں آخری 10 آیاتیں، واللہ عالم، جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ دجال کو اللہ قدرت دے گا، وہ قبر سے نکال کر انسان کو کھڑا کر سکتا ہے. کچھ علماء بتاتے ہیں وہ شیطان کو کہے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل میں آئے، واللہ عالم. تو وہ ٹائم اگر ہم وہاں پر بچے ہوئے رہیں گے یا ہم کو اٹھایا جائے گا تو ہم سورہ کہف اگر پڑھے ہوئے رہیں گے تو پھر ہمارے پاس سامنے ٹھہر کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکے گا. کیونکہ دنیا میں جتنے فتنے ہیں، سارے فتنوں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. بتایا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ جادو، حسد، یہ سب چیزیں جو روحانی جس کو کہا جاتا ہے، ساری روحانی چیزیں آخری وہاں پر ملے گی. کہاں پر؟ ایلومیناٹی سسٹم میں. اور ہم کو ہر دور میں علماء کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور ہم کو قیمتی چیزیں قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری بربادی اور ہلاکت کے لیے وہ کافی ہے، کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ کیا بتایا؟ ایک قرآن
دوسرا رسول کا فرمان. یہ دو چیزیں، مطلب یہ تو حسن المسلم ہے، بتانے کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل، سنتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، جو شریعہ ہے وہ سنت ہے. قرآن اور سنت دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑ کر رہو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور آج ہم کو ہماری مسجدوں سے گمراہ کیا گیا. کس کی سازش؟ شیطان کی، ابلیس کی. ایلیمناٹی کا سسٹم ہے یہ بھی. یہود سے شیعہ نکلے، شیعہ سے سنیوں میں فرقے بٹے. کیونکہ پہلے کیا تھا؟ مسلمان اور کافر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھے دشمن؟ مسلمان اور کافر دو. لیکن جب ہجرت کر کے مدینے میں گئے، وہاں یہودی تھا عبداللہ ابن سبا. وہاں سے یہودی کلمہ پڑھنے کا جھوٹا پلاننگ کر کے وہ مسلمان کا چولا پہن کر مسلمان کے اندر داخل ہو کے سازشیں رچنے لگا. وہاں سے پھر صحابہ کے دور میں شیعہ کا عروج ہوا. شیعہ کے عروج سے 72 فرقے ایسے بنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی. جس راستے پر آج، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، جس راستے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ، اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے. جیسا لوگ اکثر سنتے ہیں نا کہ سلفی، تو یہ کیا ہے؟ سلفی نئی چیز لگ رہی ہے. سلفی نئی چیز نہیں ہے. سلف کا مطلب ہے صحابہ. سلف کا مطلب ہے صحابہ. سلفی کا مطلب ہے فالوور آف صحابہ، فالوور آف صحابہ. کیونکہ آج قرآن کے ترجمے، تفسیر، رخ شرع جیسا علاج کے بھی تعلق سے کئی چیزیں ہیں. کوئی جو ہے 41 ڈیز یہ پڑھو یہ ہوگا، کوئی کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ بھی عربی علم ہے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے یہ بھی دین اسلام کا طریقہ ہے، تعویذ بنا کے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں جلا کر دھواں لینے. کون؟ ہمارے مسلمان ہی ہے نا وہ. لیکن طریقہ دیکھیے، چیک کریے کہ وہ ویریفائڈ ہے یا نہیں. مثلا ایگزامپل ہے، آج کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے. واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ہم لوگ کوئی میسج آتا ہے، اگر ایک انسان رونے کی آواز میں بول رہا ہے تو دل کے اندر درد محسوس ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں بیچارے کی مدد ہو جائے. لیکن وہ رونے کی آواز بھی ایکٹنگ کی ہوتی ہے، فیک ہوتا ہے. اس کے اندر اکاؤنٹ نمبر، گوگل پے وغیرہ وغیرہ رہے گا. بیچارے مدد کرنے کے نام پہ وہ لوگوں کو ٹھگتے ہیں. لیکن ویریفائڈ کیسا کرنا ہوگا؟ ہم اس کا نمبر اگر ملا تو ڈائریکٹ کال کر کے بات کر کے ویریفائی کر کے قریب ہے تو پہنچ کر تحقیق کر لیے ہم مطمئن ہو کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیچارے کی مدد کرو. ہے نہیں، یہ تو مدد کرنے کی بات ہے. معمولی ہم ایک چپل تحقیق کر کے لیتے ہیں، پانی میں خراب ہوگی نہیں ہوگی، اس کی اسٹیچنگ کھلے گی نہیں کھلے گی، کوالٹی کیسی ہے کیسی نہیں، چیک کر کے جو ہے اچھی سے اچھی لے کے. بتانے کا مقصد ایک ہی ہے، ایک چپل پر ریسرچ کر کے لیتے ہیں تو پھر کیا دین میں نہیں ہے ریسرچ کرنا؟ یہ جو روحانی جو ہم لوگ آج یہاں پر موجود ہے، اگر کوئی تکلیف نہ ہوتی تو کیا ہم اور آپ ادھر بیٹھتے تھے؟ اگر رخ شرع قرآن کے لیے علاج کرنے کے لیے آنا نہ ہوتا تو کیا یہاں پر ہم لوگ بیٹھتے تھے؟ اللہ نے سبب بنایا. اس کے ذریعے اللہ نے دکھانا چاہا کہ قرآن تھام لو. قرآن کسی کو، سب کو چھوڑ دو، پوری دنیا کو چھوڑ دو، قرآن اور سنت، نبی کا فرمان، صحابہ کا طریقہ تھام لو، کامیاب ہو جاؤ. اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. ہر وہ بیماری جو جادو سے لگی ہو، یا حسد کی وجہ سے لگی ہو، یا نظر بد کی وجہ سے بیمار ہوئے، یا پھر جن لگنے سے، جن کے ٹچ، مس سے اگر ہوئے تو اللہ وہ تمام بیماری سے شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے. اور اللہ تمام مریضوں کو اپنی قدرت سے شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے. ہر وہ مریض جو ہاسپٹلوں میں، آئی سی یو میں اپنی زندگیوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ انہیں بھی شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے. اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہے، اللہ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما کر ان کے اولادوں پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم فرمائے. اور جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں میں رحمت اور نور نازل فرمائے، ان کے قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے.
اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے آخرت میں درجات بلند فرمائے۔ اور اللہ تمام مرحومین جو ایمان کے ساتھ مر چکے ہیں، اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کر کے، جو شرک نہ کر کے دنیا سے گئے ہوں، اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں اونچے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اور اللہ ہر وہ برے حالات جو فائنانشیل پرابلم سے دو چار ہے آج مسلمان، ہر ایک کے تکلیفوں کو آسانی فرمائیں۔ اور کاروبار تنگ ہو گئے ہیں، اللہ کاروبار میں خیر اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اور بیماریوں کے اندر گھر کر پریشان حال ہیں، تمام بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائیں۔ وہ بیماری جو اسکن کی بیماری ہو، یا بال کی بیماری ہو، یا پھر ہارٹ پرابلمس ہو، یا پھر برین ٹیومر کسی کو ہو، یا کوئی کینسر کی وجہ سے تڑپ رہا ہو، یا کوئی شوگر کی وجہ سے بیمار ہے، یا کوئی استھما اور کورونا کی بیماری سے متاثر ہے، اللہ ہر کسی کو اپنی قدرت سے شفا عطا فرمائیں۔ اور شیطانوں کے مکر سے ہم کو محفوظ فرمائیں، ہر حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیں، ہر نظر لگنے والی بری نظر سے ہماری حفاظت فرمائیں، شیطان کی ہماری رائٹ سے حفاظت فرمائیں، لیفٹ سے حفاظت فرمائیں، سامنے سے پیچھے سے حفاظت فرمائیں، اور اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرمائیں۔ اپنی قدرت سے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیں، اور تمام مسلمانوں کی عورتیں عزت و آبروں کی حفاظت عطا فرمائیں، اور مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت عطا فرمائیں۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیکم لا باس علیکم وعلینا انشاءاللہ وإذا مرضت فهو یشفین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔